درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگ محمد کے وفادار نہیں ہیں، جو لوگ محمد کے وفادار نہیں ہیں، اللہ کی رحمت کے وہ حقدار نہیں ہیں. حاصل ہے جنہیں عشق محمد کا خزانہ، حاصل ہے جنہیں عشق محمد کا خزانہ، کونین کی دولت کے طلبگار نہیں ہیں. جو دین ہمیں دے کے گئے شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دین ہمیں دے کے گئے شاہ مدینہ، وہ دین بدلنے کو ہم تیار نہیں ہیں. پیمان وفا تم سے نبھائیں گے ہمیشہ، پیمان وفا تم سے نبھائیں گے ہمیشہ. مجرم ہے، خطا کار ہے، غدار نہیں ہے. آئے تھے جو دنیا میں قوموں کو جگانے، آئے تھے جو دنیا میں قوموں کو جگانے. افسوس ہے افسوس وہ بیدار نہیں ہے. معزز بھائی اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ بھی ایک حساس موضوع اور عنوان پر دو تین ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی. اس وقت بھی ایک دو بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ زمانے کی تین قسم ہوتی ہے. ایک زمانہ وہ ہے جو پچھلا اور گزرا ہوا زمانہ، پاسٹ کا زمانہ کہا جاتا ہے. دوسرا زمانہ وہ ہے جو فیوچر کا ہے. ماضی گزرا ہوا زمانہ بھی ہم نے نہیں دیکھا، اور جو فیوچر ہے وہ بھی ہم نے نہیں دیکھا. تیسرا زمانہ ہے جس میں ہم چل رہے ہیں، جی رہے ہیں. یہ حال اور موجودہ دور ہے. تو جیسے زمانے کی تین قسم ہیں، قرآن کریم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، آسمانی قانون، دستور زندگی، نظام زندگی ہے، اس قرآن کریم میں بھی تین قسم کے عنوان اور مضامین بیان کیے گئے ہیں. اب تو الحمدللہ یہ بھی شکر ماننے کی بات ہے کہ ٹی ویوں پر قرآن کی بات ہونے لگی ہے. پورے ملک کے لیول پر قرآن کریم کی آیتوں پر بحث کی جا رہی ہے. طلاق کے مسائل، عدت کے مسائل، حلالے کے مسائل، تعدد ازواج کے مسائل، وراثت اور وصیت کے مسائل. ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں مولانا مسجد میں ممبر محراب پر یہ بات نہیں ہونی چاہیے. میں انہیں کہتا ہوں کہ اب تو یہ باتیں نیشنل لیول پر بیان کی جا رہی ہے.
اگر ہم مسجد میں نہیں سمجھائیں گے، لوگوں کو ان مسائل کی طرف آگاہ نہیں کریں گے اور جو ہے اس کی رہبری نہیں کریں گے تو پھر امت کا کیا حال ہوگا؟ تو قرآن کریم کے مسائل مضامین 3 قسم کے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے قرآن میں کیا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں 3 ٹاپک پر قرآن نے بیان کیا ہے۔ نمبر 1، پچھلے زمانے کی قوموں کے حالات۔ قرآن کریم پہلی کتاب نہیں ہے، یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے آخری کتاب ہے۔ اس سے پہلے بے شمار دنیا میں قومیں آ گئی اور ان کے واقعات قرآن نے بیان کر دیے، بتلا دیے کہ جو طاقتیں اللہ اور وقت کے نبی کے سامنے آئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو مکڑی کے ذریعے، کسی کو مچھر کے ذریعے، کسی کو آگ کے ذریعے، کسی کو فرشتے کی چیخ کے ذریعے، کسی کو پانی کے عذاب کے ذریعے، کسی کو زمین کے زلزلے اور دھرتی کمب کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان طاقتوں کو زیر زمین کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ وہ واقعات ہے۔ ایک مضمون تو قرآن کا وہ ہے۔ دوسرا مضمون وہ ہے جو فیوچر سے تعلق رکھتا ہے کہ انسانیت کے خاتمے کے بعد کوئی دنیا کی کتاب اس حالت کو نہیں بتا رہی ہے جو قرآن بتلاتا ہے کہ مرنے کے بعد، دنیا کے خاتمے کے بعد، دنیا کے اینڈ ہو جانے کے بعد پھر ایک زندگی، ایک لائف آنے والی ہے، ایک دنیا آنے والی ہے، ایک آخرت آنے والی ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ فیوچر کی زندگی، پاسٹ کی زندگی، اور نمبر 3، موجودہ زندگی۔ جس دور میں تم چل رہے ہو تو تمہیں کس طریقے سے جینا ہے، تمہاری عبادات کیسی ہو، تمہارے معاملات کیسے ہو، تمہاری آپسی پرسنل زندگی کیسی ہو، معاشرت کیسی ہو، تمہارے اخلاق کیسے ہو، قوموں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ رہنا کرنا کیسا ہو، ساری تفصیلات اس عنوان سے قرآن کریم نے بیان کر دی ہے۔ یہ 3 مضامین ہیں، 3 قسم کے ٹاپک ہے۔ اب آ جائیے، قرآن کریم خود اپنا تعارف پیش کرتا ہے۔ قرآن کریم خود کہتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ قرآن کے کلمات انسانوں کے کلمات نہیں ہیں، انسانوں کے بول نہیں ہیں، یہ تیرے رب کے کلمات ہے جو آسمانوں سے آئے ہیں، فرشتہ لے کر آیا ہے، انسانوں کا سردار، انسانوں کا امام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئے ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو سارے کے سارے سچے ہیں، سارے کے سارے سچے ہیں۔ وہ زمانہ جو تم نے نہیں دیکھا پاسٹ کا، وہ زمانہ جو تم نہیں دیکھ رہے ہو فیوچر کا، ان دونوں مضمون کا جو قرآن کریم میں بیان ہے کا سب سچے ہیں۔ ایک ذرہ برابر کی اس میں کمی اور کوتاہی نہیں ہے۔ جتنا تمہارے لیے ضروری تھا ہم نے اتنا اس میں بیان کر دیا ہے۔ پچھلے زمانے کی باتیں اور آنے والے زمانے کی باتیں۔ اور نمبر 2، جس موجودہ زمانے میں تمہیں ضرورت ہے احکام کی، زندگی گزر بسر کرنے کے لیے جو طریقوں کی تمہیں ضرورت ہے، قرآن کہتا ہے وَعَدْلًا، صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کے کلمات سب سچے ہیں، اور تیرے رب کے کلمات وہ جو احکام جو تم کو اس وقت ضرورت ہے موجودہ زمانے میں، سب عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ اس میں کوئی زیادتی نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں ہے۔
قرآن کریم چونکہ آخری کتاب ہے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے احکامات بیان کیے ہیں جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم اہل ایمان صرف اس نعمت خداوندی کو سوچے کہ اللہ کا کلام کون سی نعمت ہے، تو سجدہ شکر بجا لانے کا ہمارا ایمان ہمیں جو ہے گواہی دے کہ تو اپنے خدا کے اس نعمت پر شکر گزاری کر۔ اللہ نے تجھے قرآن کریم کی شکل میں کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی۔ کیا ہے کوئی دنیا میں ایسی کتاب، کیا ہے کوئی دنیا میں ایسی بک جس کتاب جب سے لکھی گئی، جب سے نازل کی گئی، تب سے لے کر اب تک اس کتاب کا ایک حرف تو کیا ایک حرکت کے اندر بھی چینجز نہ آیا ہو، ایک حرکت میں بھی چینجز نہ آیا ہو؟ اور ہر زمانے کے انسان اور دنیا کے اندر مختلف مزاج کے انسان، ان سب کے لیے ایک ساتھ جس کتاب کے اندر رہبری ہو، کیا ایسی کتاب آج تک دنیا میں کسی نے دیکھی؟ کوئی گرنتھ ہے، کوئی ایسی کتاب ہے؟ ہو تو لائے، چونکہ وہ کتاب میں بہت ساری چینجز اور تبدیلیاں نظر آئے گی، اس لیے کہ وہ انسانوں کی طرف سے لکھی گئی ہے۔ اور قرآن کریم چونکہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس لیے اس کے ایک حرف تو کیا ایک حرکت میں بھی چینجز نظر نہیں آئے گا۔ صرف اس کے حرف نہیں، الفاظ نہیں، قرآن کریم کے پڑھنے کے انداز میں بھی تبدیلی نظر نہیں آئے گی۔ کسی بھی ملک کا انسان ہو، کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، مگر جب وہ قرآن پڑھے گا تو سورہ فاتحہ کو الحمدللہ رب العالمین سے ہی پڑھے گا۔ جو سمانتا، جو یونیفارم قرآن کریم نے انسانوں کو دیا، جو عدل اور انصاف کی زندگی قرآن کریم نے انسانوں کو دی، وہ کیا ہے کوئی کتاب جو وہ عدل و انصاف دے سکے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور آقا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت کے دولت سے سرفراز کر دیا، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود تمام انسان اور آقا کے بعد اب دنیا میں چاہے جس ماں کی کوکھ سے پیدا ہونے والا ہو، قیامت تک آنے والا انسان، اللہ نے فیصلہ کر دیا یہ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا، چاہے کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، اجمی ہو۔ اور جب قرآن نازل ہوا تو اللہ نے فیصلہ کر دیا یہ ہدایت کی کتاب ہے، اب جو دنیا میں بچہ پیدا ہوگا، جس ماں کی کوکھ سے پیدا ہوگا، قیامت تک کے لیے یہ کتاب اس کو ہدایت کا راستہ بتائے گی۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے دنیا میں جتنی قومیں ہیں سب حضور کی امت ہے، صرف مسلمان نہیں۔ ہاں، امت کی دو قسم ہیں، ایک وہ ہے جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو مان لیا اور دعوت کو قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، اور یہ بھی محض اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ایمان والے ماں باپ کے گھر میں پیدا کر دیا۔ تو یہ امت جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا، اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، یہ امت اجابت کہی گئی۔ اور وہ امت جنہوں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، قرآن پر ایمان نہیں لائے، بے شک وہ بھی امت ہے حضور کی، مگر ان کو امت دعوت کہا جاتا ہے۔ ان کو بھی دعوت پہنچائی گئی، ان تک بھی دعوت پہنچی،
مگر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اب یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری غفلت ہے کہ ہمیں قرآن کے پیغام کو، قرآن کے مسائل کو، قرآن کے دستور زندگی کو لوگوں میں عام کرنا تھا، دنیا کی قوموں تک اس کی حکمتوں کو پہنچانا تھا۔ طلاق کی کیا حکمت ہے، عدت کی کیا حکمت ہے، وراثت کا جو قرآن کریم نے سسٹم اور نظام بنایا ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا لوجک ہے، اور وصیت کی پیچھے کیا حکمت ہے، اور نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے ایک مرد اور عورت پرائے ہوتے ہیں اور یہ رشتہ ان کے لیے حرام ہوتا ہے، تو اس کو حرام کرنے کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ ہماری غفلت ہے اور ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے معاملت اور معاشرت کے ذریعے دنیا کی قوموں میں قرآن کے اس پیغام کو جتنا عام کرنا تھا، ہم اس کام کے اندر کمزور رہے اور ہم سے کوتاہی ہوئی۔ اللہ رب العزت ہماری اس کوتاہی کو معاف فرمائے۔ ایک بات اور کہنی ہے، قانون اسلام، شریعت اسلام کا موضوع اور اس کا مرکز اور پوائنٹ جو ہے انسانیت کی فطرت ہے، یاد رکھیں۔ ایک بہت ضروری پوائنٹ ہے جو ہمیں یاد بھی کرنا ہے، نوٹ بھی کرنے کے قابل ہے، اور ہمارے جو برادران وطن ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ہم میں سے ایسے بہت سے ہوں گے کہ جن کے ساتھ برادران وطن کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ میں کچھ نہ کچھ آپ کو ہر جمعہ ایک پوائنٹ اور ایک بات آپ کے سامنے، آپ کی کانوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس وقت بھی ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے فطرت انسانی، جس کو نیچرلی بولتے، نیچرل کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے طبیعت اور فطرت، اور ایک ہوتے ہیں اسباب اور وسائل۔ میں مثال دوں گا، آپ سمجھ میں آ جائے گی بات۔ فطرت تو اسے کہتے ہیں کہ بحیثیت انسان جو سب میں برابر ہو، چاہے مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کالا ہو، گورا ہو، مذہب کے اعتبار سے فرق ہو اور رنگ و روپ کے اعتبار سے فرق ہو، مگر سب کے اندر یکساں ہے، اسے کہتے ہیں فطرت انسانی۔ اور دوسرا ہے اسباب اور وسائل۔ مثال کے طور پر جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مکتب و فکر سے تعلق رکھنے والا، کسی بھی مذہب اور ریلیجس سے تعلق رکھنے والا ہو، جب وہ آتا ہے تو ہر بچے کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کو چینج کرے، اپنی حالت کو تبدیل کرے، بدلے۔ سویا نہیں رہتا بچہ، تھوڑی عمر کے بعد وہ پلٹنے لگتا ہے، کچھ عمر کے بعد پھر وہ گھٹنے چلنے لگتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اٹھ کر لڑکھڑاتے ہوئے چلتا ہے، پھر چل کر دوڑنے بھاگنے لگتا ہے، پھر اور بڑا ہوتا ہے تو اپنے سفر کو سواریوں پر طے کرتا ہے۔ تو یہ ایک انسان کی فطرت کہی جاتی ہے جو سب میں یکساں ہے، یونیفارم ہے، سب میں برابر ہے۔ ہر ماں کا بچہ وہ ایسا ہی کرے گا، ایک گود سے دوسری گود میں جانے تک وہ روتا ہے، جب روتا ہے تو ماں اٹھا لیتی ہے، پھر بھی نہیں چپ ہوتا تو باپ اٹھا لیتا ہے، اسی طریقے سے وہ اپنی حالت کو چینج کرتا ہے۔ یہ فطرت انسانی۔ پہلے زمانے کے جو انسان تھے ان میں بھی یہی حالت تھی کہ بھائی اگر کوئی غم کی خبر سنے تو تکلیف ہوتی تھی، خوشی کی خبر سنے تو مسرت ہوتی تھی۔ آج بھی انسان میں وہی فطرت ہے، اگر اچھی چیز دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، غیر موافق چیز دیکھتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں بھی انسان عزت چاہتا تھا، دولت چاہتا تھا، شہرت چاہتا تھا، آج کا انسان بھی وہی فطرت ہے۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے،
فطرت انسانی چینج نہیں ہوتی، ہاں ضرورت انسانی اور اسباب انسانی چینج ہوتے۔ پہلے چل کر سفر کرتا تھا، اب تیز رفتار سواریوں میں سفر کرتا ہے، ہواؤں میں اڑتا ہے، پانی میں سفر کرتا ہے، اور اب تو چاند تاروں تک بھی پہنچ رہا ہے۔ اسباب اور وسائل چینج ہوتے ہیں، فطرت چینج نہیں ہوتی، نیچرلی جو چیزیں وہ چینج نہیں ہوتی۔ اور یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہے کہ قانون اسلام جو ہے، قرآن کے قانون جو ہے، وہ اس کا مرکز فطرت انسانی ہے، اس کا مرکز ضرورت انسانی یا اسباب انسانی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ضرورت انسانی یا اسباب انسانی نہیں ہے۔ اسلام اور قانون اسلام کا مرکز فطرت انسانی ہے۔ جیسے فطرت نہیں بدلی اب تک، پہلے زمانے کا انسان بھی وہی فطرت پر تھا، آج کا انسان ترقی یافتہ دور کا ایڈوانس پنے والا انسان بھی وہی فطرت پر ہے۔ تو جیسے فطرت نہیں بدلتی، قانون شریعت بھی نہیں بدلتی، قانون اسلام بھی نہیں بدلتے۔ اور جو آیا اللہ کے سامنے اللہ کے قانون کے مقابلے پر، میرے بھائی اور بزرگوں، اس کا نام و نشان ختم کر دیا گیا۔ قرآن کریم کے آیتوں سے سمجھ میں آتا ہے، جیسے قرآن کریم کے ظاہری الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، تو قرآن کے جو باطینی معانی ہیں اور قرآن کے جو پیغامات اور احکامات اور اصول اور قوانین ہیں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لی ہے۔ آیا فرعون تو وہ بھی نیست و نابود ہو گیا، قارون آیا تو وہ زیر زمین دھسا دیا گیا، نمرود آیا لنگڑے مچھر سے اللہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ وہ خدا قرآن تو اس وحدہ لا شریک لہ کا کلام ہے کہ نار نمرودی میں اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بچا کر جس نے دکھایا۔ کلام تو اس خدا کا کلام ہے کہ جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ کر دکھلایا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکڑی کے جالوں کے ذریعے اللہ نے مکہ کے مشرکین سے بچا کر دکھایا۔ کعبۃ اللہ پر بری نیت سے آنے والا ابرہہ کا لشکر ابابیل پرندوں کی چونچوں کے معمولی کنکروں سے اللہ نے زیر زمین پہنچا دیا۔ یہ کلام تو اس خدا کا کلام ہے، اور ہماری آواز ہے۔ دنیا کا مسلمان یہ سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کے کلام میں نہ ہم زبر کا زیر کر سکتے ہیں، نہ زیر کا زبر کر سکتے ہیں، نہ زبر کا زیر کر سکتے ہیں، نہ زیر کا زبر کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس لیے کہ ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ بزرگ اور بھائیوں، اس عنوان پر جتنا کہا جائے اتنا کم ہے۔ اس وقت میں پچھلی بات سے اپنی آج کی بات کو جوڑ کر یہ کہنا چاہتا ہوں، الحمدللہ پچھلی جمعہ بھی آپ کو اس حساس عنوان پر تھوڑی توجہ دلائی گئی تھی۔ الحمدللہ پورے شہر میں نہیں بلکہ پورے ضلع کے اندر 250 گاؤں ہم گھومے ہیں گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک۔ الحمدللہ ایک ایک درگاہ پر گیا، گاؤں چھوٹے چھوٹے گاؤں کے سرپنچوں سے ملے، علماء شہر بروڈا کی ٹیم بنائی، آس پاس کے جتنے ضلع ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچائی، اور جو ہمارے اکابر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اکابر ہے اور ان کی جو آواز ہے ان کی آواز میں آواز ملانے کی کوشش کی گئی اور امت سے کروائی گئی۔ ہاں، قربانی کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی ختم نہیں ہوا ہے، ذی الحج کا مہینہ۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرودی میں ڈالا جا رہا تھا، 1 مہینے سے زیادہ کی مدت میں وہ آگ جلائی گئی تھی، اوپر آسمان تک جس کی لپٹیں اٹھ رہی تھی، اور اوپر سے اڑنے والے پرندے بھی جل بھن کر اندر گر رہے تھے۔ روایت میں لکھا ہے کہ ایک چکلی چونچ کے اندر
معمولی پانی کا قطرہ لے کر اس آگ کو بجھانے کے لیے بڑی بذریعہ حال اپنی زبان سے نہیں مگر اپنے حالت کے ذریعے وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ میں بھی جانتی ہوں کہ میرے قطرے سے نار نمرودی ختم نہیں ہو سکتی ہے، مگر میں یہ میسیج دینا چاہتی ہوں اگر میری قوم اپنی چونچوں میں ایک ایک قطرہ پانی لے کر آ جائے تو پھر نار نمرودی جیسی بلکہ اس سے بھی خطرناک آگ کو بجھانا آسان ہے۔ اگر اتفاق پر آ جائے، ہمیں یونیفارم اپنی امت میں کرنے کی ضرورت ہے، اپنے عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، امت کے اعتبار سے ہمیں اتفاق کی اس وقت ضرورت ہے، مایوسی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مضبوطی کی ضرورت ہے۔ وقت اب ختم ہو گیا، ورنہ میں اور بھی کچھ کہنا چاہتا تھا اس پر۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند ہوں، ہمارے اکابر علماء یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا ہو، اور جتنے بھی ہمارے اکابر ہیں ان سب کی طرف سے، اکابر بریلویت کی طرف سے، اکابر شیعت کی طرف سے اس وقت پورے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے یہ آواز ہے کہ ہم اس کالے بل کے لیے جو لا کمیشن آف انڈیا نے ہم سے رائے مانگی ہے، ہم قانون کے دائرے میں رہ کر ہم اس رائے کا جواب دیں کہ یہ قانون دیش کے لیے بھی مضر ہے، دیش کے سنویدھان کے بھی خلاف ہے، اور اس ملک کی جتنی اقلیت ہے، مائنورٹی ہے، ان سب کے حقوق کے خلاف ہے۔ دیگر قوموں پر اور ان کے جو ہے اس قانون سے جو ایفیکٹ پڑے گا وہ تو ان کے دنیاوی مسائل ہیں، ان کے دنیاوی نفع ختم ہو رہے ہیں، اس لیے ان کے لیے یہ ایفیکٹیبل ہے، مگر مسلمانوں کے لیے کیا نقصان ہے؟ دنیاوی نقصان نہیں بلکہ ہمارا دینی نقصان ہے۔ حضرت مولانا سید محمد ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو 27 سال آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ دار اور سیکنڈ نمبر کے صدر رہے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ اگر یہ کالا بل آیا، اللہ کی تقدیر ہے، یاد رکھے اس دھرتی پر اسلام اللہ کی تقدیر سے آیا ہے، اور اسلام رہنے کے لیے آیا ہے، جانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ مگر کالا بل آتا ہے تو سیدھا اس کا ایفیکٹ قرآن کریم کی ایک آیت نہیں، قرآن کریم کی 2 آیت نہیں، میں نے آپ کو ریفرنس دیا حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت فرماتے ہیں تقریباً 40 آیتوں پر ایفیکٹ کرے گا۔ قرآن کریم کی 40 آیتوں سے امت کا عمل ختم ہوگا۔ جب ہمارے کیسز عدالتوں میں جائیں گے تو فیصلہ ان 40 آیتوں کے خلاف ہوگا، اور بے شمار احادیث۔ تو اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، بڑی ذمہ داری سے میں نے گزشتہ جمعہ بھی کچھ باتیں کہی، اس جمعہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان باتوں کا کہنا منظر عام پر کتنا رزقی ہوتا ہے اور ذمہ داری والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے اکابر وہ ہیں کہ جنہوں نے چند ٹھکریوں کے لیے، دنیا کی دولت کے لیے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، الحمدللہ وہ ہمارے اکابر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کی قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ ہاں، اور نور کی یہ کرن ظلمت پر بھاری ہوگی انشاءاللہ، نور کی یہ کرن ظلمت پر بھاری ہوگی۔ رات تمہاری ہے تو کیا ہوا، صبح ہماری ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے، یونیفارم جو UCC کا جو مسئلہ ہے یہ قانون کے دائرے میں رہ کر ہے، کوئی قانون کے خلاف نہیں ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے
ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہی گئی کہ ہم وہ QR کوڈ جو ہے اس کو اسکین کریں موبائل میں. گزشتہ جمعہ بھی الحمدللہ بہت سو نے کیا ہے. جنہوں نے نہیں کیا ہے، آج کی لاسٹ ڈیٹ ہے، 1 مہینے کی مدت دی گئی تھی. تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنی طرف سے اپنے موبائل، اپنے گھر والے مستورات اور بچوں کی طرف سے جو ہے یہ کام کرے اور میسیج پہنچائے. اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی آنے والے جو ہے دنوں کو امت کے لیے خیر کا باعث فرمائے. ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہے. اور ایک آخری بات کہ اگر مسلمان اس دور میں یاد رکھے مسلمان اس دور میں اگر یہ چاہتا ہو کہ حکومت اور عدالت قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے کرے، تو سب سے بڑی ذمہ داری اور پہلی ذمہ داری ہماری ہے. قرآن ہمارے لیے ہے، نبی ہمارے ہیں، احادیث ہماری ہے. ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو برتے. ہماری شادیوں میں، ہماری دنیا بھر کے رسم و رواج میں اور زندگی گزر بسر کرنے میں اور رات اور دن کے معمولات میں ہم قرآن اور حدیث کو آگے رکھے، اپنے علماء کرام سے جڑے، ان کے مشوروں پر چلے. اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات کی سنت باقی سنت پر جزاکم